مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. قرآن پاک کا 30واں پارہ اور سورہ الانشقاق کی پہلی آیات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا، اور اس کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو مزید کھینچ کر لمبا چوڑا کر دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی اور اس کا سینہ خالی ہو جائے گا. زمین کے اندر کیا کچھ ہے؟ زمین کے اندر ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ ہے. کہاں ہم نے نماز پڑھی، کہاں ہم نے سجدہ کیا، کہاں ہم نے کسی کا بھلا کیا، کہاں ہم نے کسی سے برا کیا، کہاں ہم نے کسی کو ستایا، کہاں ہم نے گناہ کے کام کیے، جہاں بیٹھ کر تاش کھیلتے رہے، جہاں بیٹھ کر ہم شرابیں پیتے رہے. زمین کے اندر سارے کی ساری ہماری ہسٹریاں موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین جو کچھ اس میں ہے نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. سورہ زلزال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین لرزے گی زبردست لرزنا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جتنے بوجھ اس کے سینے میں ہیں وہ سارے کے سارے نکال کر باہر پھینکے گی. اور جس دن زمین اپنے بوجھ نکال رہی ہوگی تو اس وقت وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان تڑپ تڑپ کر بولے گا کہ اسے کیا ہو گیا. زمین اپنے سینے کے بوجھ نکال رہی ہے، فرشتے وہاں ہیں، جنات وہاں ہیں، حیوانات وہاں ہیں، اللہ کے انبیاء وہاں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پاک خود وہاں موجود ہے. کوئی زمین کی داستان سن کر تڑپے گا نہیں. اگر زمین کی داستان سن کر کوئی تڑپ رہا ہوگا تو وہ انسان ہوگا، اور انسان کہے گا مالہا، اسے کیا ہو گیا ہے. یہ تو میری ساری زندگی کی داستانیں. وہاں ہمارے استاد بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے، مقتدی بھی ہوں گے، بھائی بہن، ماں باپ، سارے عزیز و اقارب رشتے جن کو ہم نے آج تک اپنے عملوں کا پتہ نہیں چلنے دیا، ان سب کے سامنے زمین بول بول کر بتا رہی ہوگی. تو انسان کہے گا مالہا، اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارہا،
اس دن زمین تیری خبریں، انسان کی ہسٹری بیان کر رہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دے دیا ہوگا. ابھی اس کے رب نے اسے حکم نہیں دیا، تیرا جو دل کرتا ہے تو کرتا ہے، لیکن زمین خاموش ہے. جب اسے حکم ملے گا پھر تو جتنا تڑپے گا لیکن یہ چپ ہونے والی نہیں ہوگی. اب ہم میں سے ہر ایک اندازہ کر سکتا ہے کہ میں نے اب زمین کے سینے میں اپنے کون کون سے راز رکھے ہیں. اگر زمین کے کسی مقام پر ہم نے غلط کاریوں کے نقوش ثبت کیے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کسی جگہ پر سجدوں کی یادگاریں بھی ہو جائیں، زمین کے کسی خطے میں قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے، زمین کے کسی خطے میں درود و سلام کی بہاریں بھی ہو جائیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، وہ جو کچھ زمین میں ہے وہ نکال کر باہر پھینکے گی. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، مطلب کوئی ایک بات بھی چھپا کے رکھے گی نہیں. یہ دیواریں، یہ مکانات، یہ خفیہ جگہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم محفوظ ہو گئے، تجھے اتنا نہیں پتا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی اطاعت کر رہا ہے. ہر چیز تجھے دیکھتی ہے، تجھے جانتی ہے، تیرے اعمال کو محفوظ کرتی ہے. اور قیامت والے دن یہ مٹی کے طوطے بھی بولیں گے، تیرے اپنے اعضاء بھی بولیں گے، تیرا ہاتھ تیرے خلاف گواہی، تیری آنکھیں تیرے خلاف بول رہی ہوں گی، تیرا وجود تیرے خلاف ہوگا. اس وقت منظر کیا ہوگا؟ تو اس سے دوستی کر لینا جس کا بن جانے سے ساری کائنات اپنی بن جاتی ہے. تو اپنے وقت کو برباد نہ کر، تو اپنی زندگی کو ضائع نہ کر. یہ قصے نہیں ہیں، تیرے رب کے سچے وعدے ہیں. اور میں ادھر ادھر کی باتیں آپ کو نہیں سناتا. جب بھی بات کرتا میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف قرآن کا ترجمہ لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ لوگوں کی طبیعتوں کو بدلنے کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ مؤثر کلام ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے. فرمایا وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین بھی اپنے رب کا حکم مانے گی جیسے آسمان اپنے رب کا حکم مانے گا. زمین بھی اپنے رب کا حکم مانے گی اور اس کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ اپنے خالق، اپنے مالک کی بات مانے. ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا. فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان. کون بلا رہا ہے تجھے؟ تیرا رب. تجھے آواز کون دے رہا ہے؟ تجھے پیدا کرنے والا. تجھے آواز کون دے رہا ہے؟ جس نے تجھے سننے کے لیے کان دیے، جس نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جس نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے، جس نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے. اگر کوئی تجھے تیرے مہینے کا بنتا ہوا بجلی کا بل تیری طرف سے ادا کر دے تو اس کے پیچھے پیچھے کیسے پڑتا ہے، تو اس کی باتیں کیسے مانتا ہے. اگر تیری بیٹی کی شادی کے موقع پر کوئی تجھے 40-50 ہزار روپیہ ہاتھ میں تھما دے تو بعد میں تو اس کے شکرانے کیسے ادا کرتا ہے. لیکن کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی تجھے اس آنکھ جیسی آنکھ نہیں مل سکتی جیسی تیرے رب نے تجھے دی ہے. ویسا ہاتھ نہیں مل سکتا جیسا تیرے رب نے تجھے دیا ہے. ویسے اعضاء بدن کے اندر کے نظام کو دیکھ، گردے، پھپھڑے، یہ چیزیں جن کی ڈیمیج ہیں ان سے زندگی کا اہمیت پوچھ. تجھے آواز وہ دے رہا ہے جس نے تجھے انسان بنایا. اگر وہ تجھے کوئی جانور بنا دیتا تو کیا کر لیتا؟ تجھے بندر بنا دیا جاتا، کتا بنا دیا جاتا،
تو کیا کر لیتا؟ تو نے کوئی صدیوں عبادت کی اللہ کی جس کے عوض میں تجھے انسان بنایا گیا؟ تو نے کئی صدیوں سجدے کیے اللہ تعالیٰ کے جس کے بدلے میں تجھے صحیح الاعضاء بنایا گیا، اور مادرزاد اندھا نہیں بنایا گیا، مادرزاد گونگا نہیں بنایا گیا، تجھے انسان بنایا، صحیح الاعضاء بنایا، پھر تجھے مسلمان بنایا، مدینے کے تاجدار کے کھاتے میں ڈال دیا، اور تجھے ایسی ماں نصیب کی جو لا الہ الا اللہ کی لوریاں دیتی تھی، ایسا باپ تجھے اللہ نے دیا جس کے سائے میں تو نے محمد الرسول اللہ کہنا سیکھا۔ یہ ساری نعمتیں تجھے دینے والا آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادح الی ربک، تو چلتا آ رہا ہے اپنے رب کی طرف، تجھے کوئی پتہ نہیں کہ اگلا قدم ہی اس کے دربار میں ہو۔ جوانی، بچپن، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، زندگی کا کوئی مرحلہ ہے جس کو روک سکو؟ آج بچپنے کی حسین یادوں کو یاد کرتے ہیں، کسی میں طاقت ہے کہ وہ اپنے بچپن کو واپس لے آئے؟ کوئی جوان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، تو کسی جوان کے اندر دم ہے کہ وہ اپنی جوانی کو یہیں روک لے، بڑھاپے کا جو سفر ہے وہ نہ کرے، بڑھاپے کی طرف رک جائے؟ کوئی لاکھوں اور کروڑوں کے لوگ اپنے اربوں خربوں بھی خرچ کر لیں تو اس سفر کو روک نہیں پائیں گے۔ ایک زبردست طاقت ہے جو تجھے عدم سے وجود میں لائی اور بچپن سے جوانی میں لائی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف کھینچتی چلی آ رہی ہے، اور انسان کھینچتا چلا آ رہا ہے۔ اے انسان، تو چلا آ رہا ہے کوشش کرتا ہوا الی ربک، اپنے رب کی طرف، فملاقیہ، تو ان قریب تیری اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہونے والی، ان قریب تیری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ دور نہیں ہے وہ وقت زیادہ نہیں ہے، وہ وقت تھوڑا سا باقی ہے، تیری اپنے رب کے بارگاہ میں ملاقات ہوگی۔ پھر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو تیری زندگی کی کتاب لکھی جا رہی ہے نا، وہ تیرا رب تجھے دے گا۔ اب سوچ، میں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، کیا لکھنا چاہیے تھا، کیا لکھا جا چکا ہے۔ زندگی کے اعمال کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ جب رب تعالیٰ کا سامنا ہوگا تو کیسے سامنا ہوگا۔ کچھ لوگ تو شوق رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا، تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رب سے ملاقات کا شوق ہے، رب کو بھی اس کی ملاقات کا شوق ہے۔ محبت کا جواب محبت ہے، لیکن جن سے محبت کی جائے ان کے گھروں کے طواف کیے جاتے ہیں، ان کی گلیوں کے چکر مارے جاتے ہیں۔ اگر تجھے بھی اپنے رب سے محبت ہے تو تو اس کے گھر کے چکر لگا، آگے بیٹھا رہے، دہلیز کو تھام کر تلاوت کر اس کے کلام کی، ذکر کر اس کا، درود و سلام پڑھ اس کے یار پر۔ میرا رب فرماتا ہے جس کو اس کی کتاب پکڑائی گئی دائیں ہاتھ میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب بہت آسان کر کے لیا جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں ملی اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا تو خوشی خوشی پلٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن جس کو کتاب اس کی پشت کے پیچھے سے دی گئی، اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ انسان کا بایاں ہاتھ اس کے سینے کو چیرتا ہوا اس کی پشت کی طرف نکلے گا، اور پھر وہاں اس کو نامہ اعمال اس کا دیا جائے گا، اور جب اس برے انداز میں نامہ اعمال ملے گا تو پھر اسی سے پتہ چل جائے گا اسے کہ اب میرا انجام کیا ہے۔ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا، پھر وہ کہے گا یا اللہ مجھے مار دے،
وہ موت مانگے گا منہ سے، کیونکہ آگے آنے والا عذاب اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اسے موت نہیں ملے گی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں۔ جو لوگ تجھے فقیری اور درویشی کا چکر دے کر اور معرفت کے دعوے کر کے راستے سے بھٹکاتے ہیں، ہوش کر، رسول اللہ سے بڑا صوفی کوئی نہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر عارف کوئی نہیں۔ اس پر یہ کتاب اتری ہے، اس نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسے کی ہے۔ نمازیں معاف ہونی ہوتی تو ابو بکر صدیق کو ہوتی، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عمر فاروق کو ہوتی، اور اگر امام حسین کو کربلا میں نماز معاف نہیں ہوئی تو تجھے معاف کرنے والا کون ہے؟ قرآن سے دور رہ کر تو زندگی نہیں گزار سکتا۔ قرآن عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کے لیے نہیں آیا، وہ تیرے لیے آیا ہے، اور تیرے ہر گھر میں قرآن موجود ہے، قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھے مولوی نے بھٹکا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے مولوی کو تو نہیں کہا تھا کہ قرآن پڑھ کر تجھے سنا، تجھے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ میری کتاب کو پڑھ۔ تجھے 60 سال 80 سال دیے صرف ایک کتاب پڑھنے کے لیے، تو زندگی کی ہر چیز پڑھتا رہا اور قرآن نہ پڑھتا رہا۔ ان چکروں سے نکلو کہ کوئی مولوی میں کدھر لے جا رہا ہے، کوئی مولوی کدھر لے جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، تمہیں کسی مولوی کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھتا جا اور اللہ کو سمجھتا جا۔ اس لیے میں خود مولوی ہو کر اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ نہ لگو ہمارے پیچھے، تم چلو اس کتاب کے پیچھے، اس کتاب کے پیچھے۔ جو کوئی تمہیں اس کتاب سے دور کر رہا ہے، پیری کے رنگ میں ہے یا مولوی کے رنگ میں ہے، یا عارف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا مست مجذوب یا کلندر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہاں آ کر کسی کو ابو بکر صدیق بنایا، کسی کو عمر فاروق بنایا، کسی کو مولا علی بنایا، کسی کو عثمان غنی بنایا، کسی کو حضرت بلال بنایا، کسی کو حضرت سلمان بنایا۔ ان ساری فرشتوں میں کوئی کلندر بھی تمہیں نظر آتا ہے؟ کوئی مست بھی تمہیں نظر آتا ہے؟ اور جن کو ہم کلندر اور مست کہہ کر ان کے مزارات پر ناجائز کام کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں دیکھ لو، ساری شریعت کے مطابق گزری۔ درباروں کو نہ مانو، دربار والوں کی زندگیوں کو مانو۔ میں درباروں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آج کل جو کچھ درباروں پہ ہو رہا ہے میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ تو میرے دوستو، آؤ قرآن سیکھو اور قرآن کی طرف آؤ۔ میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور قرآن پاک کا یہ 30واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو قرآن سیکھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں، جب ہمارے عزیز فوت ہو جاتے ہیں تو ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، جہاں کوئی حفظ کی کلاس لگی ہو تو وہاں جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کوئی پڑھا ہوا ہے تو دے دو۔ کیا پڑھا ہوا ہے؟ قرآن۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو ہم اپنے عمل سے بھی تسلیم کر رہے ہیں نا، کہ اگر آگے کسی نے کام آنا ہے تو وہ قرآن نے کام آنا ہے۔ تو بعد میں جو بھیک مانگنی ہے تو اپنی زندگی میں ہی قرآن پڑھتے جاؤ۔ یہ وفادار ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس مقام پر میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا، اگر کسی کو بری نہ لگے، اور اگر لگے بھی تو اتنے برے کام کرتے ہیں، مالک کو بھی تو برا لگتا ہی ہوگا نا۔ جس کو اپنے رب کی پرواہ نہیں ہے، پھر اس کی پرواہ کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ نے ہمیں پالا ہے نا، کیا وہ محلے سے مانگ مانگ کر ہمیں کھلاتے تھے؟ کوئی ہے یہاں پر ایسا بیٹھا ہوا جس کا ماں باپ اسے مانگ مانگ کر، لوگوں سے بھیک مانگ کر کپڑے لے کر دیتا ہو، لوگوں سے بھیک مانگ کر وہ اسے کھانے دیتا ہو؟ خود کماتے ہیں، اپنی جان جلاتے ہیں، پھر وہ تمہیں پالتے ہیں، تو جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو قرآن تم مانگ مانگ کر کیوں دیتے ہو؟
سوچو نا، جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو پھر تم قرآن بھی خود پڑھنا نہیں پسند کرتے ان کے لیے، وہ بھی ہم مانگ کر دیتے ہیں، کوئی کسی سے مانگا، کوئی کسی سے مانگا، کوئی کسی سے مانگا۔ جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے خود کوشش کرتے رہے تو تم اپنے ماں باپ کے لیے خود نہیں پڑھ سکتے ہو؟ یہ کیسی ناانصافی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم